السلام علیکم۔ کب کیا ہوا کے ساتھ میں ہوں شہزاد اقبال۔ ویورز، آثار بتا رہے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور اور اسلامی دنیا کے اٹامک پاور کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ بھلے امریکہ نے حال ہی میں پاکستان کو کورونا سے بچاؤ کے لیے 25 لاکھ موڈرنا ویکسین دی ہے، لیکن وزیراعظم عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ نے دونوں ملکوں کی ناٹ کو ڈھیلا کر دیا ہے، اور اب بائیڈن انتظامیہ افغانستان کی بنیاد پر پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کرے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب عمران خان کے پاکستان کے مفاد پر سٹینڈ لینے کا نتیجہ ہے۔ وزیراعظم کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن حیران کن بات یہ بھی ہے کہ بائیڈن حکومت کی جانب سے اس پر فوری رد عمل نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کافی عرصے سے یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اسلام آباد جو اس کا اہم اتحادی ہے، افغانستان سے انخلا اور پھر اس پر نظر رکھنے کے لیے اپنے فضائی اڈے دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال اپریل میں CIA کے ڈائریکٹر ولیم جے برنز نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ کی دال نہیں گلی، تو اب وہ اپنے روایتی طریقہ کار کے تحت پاکستان پر دباؤ بڑھانے لگا ہے۔ اس سلسلے میں ابتدا حسین حقانی اور ان کی اہلیہ فرح ناز اصفہانی کے مضامین سے ہو چکی ہے۔ یہ وہ جوڑا ہے جس کے متعلق پاکستانیوں کا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں میں میر جعفر اور میر صادق کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی کے دور میں حسین حقانی امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ یہ بنیادی طور پر صحافی ہیں، لیکن پھر غلام گردشوں کے ایسے اسیر ہوئے کہ ان کی متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی زبان اور ذہن کرائے پر دینے میں ذرا دیر نہیں کرتے۔ اس جوڑے کی حالیہ تحریروں کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں تعصب کو ہوا دی ہے۔ گزشتہ 3 سال کے دوران احمدیوں سمیت مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اغیور مسلمانوں سے متعلق پاکستان کا معیار دوہرا ہے۔ فرح ناز اصفہانی نے خواتین کی پردے سے متعلق وزیراعظم کی سوچ کو بھی نشانہ بنایا، یعنی ان دونوں کے نزدیک پاکستان میں مذہبی عدم برداشت اور رواداری کی کمی ہے۔ دوسری طرف حسین حقانی کا مضمون کا عین ایسے وقت میں سامنے آنا جب پاکستان امن کے لیے اتحاد کی بات کر رہا ہے، تو حسین حقانی پاکستان میں لسانی مذہبی اور سماجی حقوق کی پامالی کا ذکر کریں۔ اس پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ایسی پامالی بھارت میں ہوتی نظر نہیں آتی؟ امریکہ میں ان حقوق کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی؟ یہ حقیقت ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی اتنی بڑی آبادی والے ممالک میں کیوں کر روکی جا سکتی ہے، تو پھر صرف پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا لیا جائے، اور ایسے وقت میں جب جنگ اور تباہی ہمارے ہمسائے میں منڈلا رہی ہو اور ملک کو داخلی اور خارجی استحکام کی ضرورت ہے، ایسے میں ایسا بیانیہ صریحاً ناانصافی ہے۔ دوسرا عملی قدم جو امریکہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف اٹھایا گیا ہے، وہ پاکستان اور ترکی کو چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے ممالک کی فہرست میں شامل کرنا ہے۔ 2021 کی رپورٹ چند روز پہلے ہی جاری کی گئی ہے، جسے پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق وہ ممالک جہاں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو فوج میں شامل کیا جاتا ہے، اس کے خلاف پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ یہ لڑکے چاہے ان فوجیوں کے گھروں میں کام کریں، سودا سیلف لائیں یا اور کسی طور پر کام کریں، وہ اس قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب سمجھے جائیں گے۔ واضح بات ہے کہ پاکستان کی فوج میں اتنے کم عمر افراد کی بھرتی نہیں کی جاتی، لیکن امریکہ کو تو بہانا چاہیے، اور انہوں نے پاکستانی حکومت پر یہ الزام لگایا کہ جن مدارس کو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اپنے کنٹرول میں لیا ہے، ان میں سے بعض مدارس کے بچے عسکری تربیت لیتے ہیں اور پھر مختلف تنظیموں کے اعلی کار بنتے ہیں۔ یہ صرف مفروضے پر قائم الزام ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، اور یہ ایسے ہی ہے کہ فیٹر میں جب پاکستان نے 27 میں سے 26 شقیں مکمل طور پر پوری کر دی اور ایک شق کے کچھ نکات باقی تھے، تو پاکستان کو پھر بھی گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا۔ لیکن دوسری طرف بھارت میں بینکوں کے ذریعے جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، اس پر FATF کے کرتا دھرتا خاموش ہے۔ ایسے میں پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کرنا جہاں کم عمر نوجوانوں کو جنگی مقاصد کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے، ایک انتہائی متعصبانہ قدم ہے۔ یہی امریکہ کچھ عرصہ قبل پاکستان سے کم عمر نوجوانوں کی بھرتی اور انہیں جہاد کے نام پر افغانستان بھیجنے پر امداد دیتا تھا اور ان کی تربیت کرواتا تھا، کیونکہ امریکہ USSR کا دشمن تھا اور اس کو شکست دینے کے لیے امریکی انتظامیہ کو
انسانی حقوق کی پامالی ہوتی نظر نہیں آئی، لیکن آج جب پاکستان ایسے کسی حالت جنگ میں بھی نہیں اس کا نام اس لسٹ میں شامل کرنے کا مقصد صرف نئی پابندیوں کی دھمکی دینا ہے۔ اور وہ پابندیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، پاکستان کی فوجی مدد ختم کر دی جائے، افسران کی تربیت کا عمل روک دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ امن مشن میں پاکستانی دستوں کو شامل نہ کیا جائے۔ اس سب سے ہٹ کر ایسے نازک وقت میں بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نجی دورے پر امریکہ جانا کیا پیغام دیتا ہے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بلاول اپنا سی وی لے کر واشنگٹن جا رہے ہیں، لیکن ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ممکنات کا نام ہے۔ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جب USSR اور افغانستان کی جنگ ختم ہونے کے قریب تھی تو کس طرح سے جنرل ضیاء الحق کو منظر سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد امریکی آشیرواد سے بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قومی سلامتی سے متعلق حالیہ بریفنگ کے بعد کیا پیپل پارٹی کی قیادت کو ان الزامات کے سائے تلے امریکی سینیٹر کی دعوت پر جانا بنتا ہے؟ ویورز، عمران خان کو خود مختار پاکستان بنانے کا خواب مہنگا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر اس وقت عوام صرف ملکی مفاد کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اندرون اور بیرون ملک اپنے وسائل صرف پاکستان پر خرچ کریں اور دشمن کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، تو پاکستان کو ان عالمی سازشوں سے نکالنا ممکن ہے۔ پارٹی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اگر لیڈر پاکستان کے مفاد پر بات کرے تو شاید امریکہ یاترا کی ضرورت نہ پڑے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔